لله الذي هدانا للصراط المستقيم والصلاة والسلام على من يختص بالقرب العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا وہ کمال سورہ زمر آیت نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے میں شرف حاصل کیا ہے۔ دعائے کہ خالق کائنات
بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس مختصر سے ٹائم میں جس ہستی کے متعلق چند معلومات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے، وہ ہستی میرے اور آپ کے امام مجدد دین و ملت پروانہ رسالت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہمارے اپنے احباب ان کی شخصیت سے، ان کے علمی فیض سے بے خبر ہے، وگرنہ امام احمد رضا وہ ذات ہے کہ جس ذات کو اپنے غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ تو اس لیے ہر سنی کو، ہر مسلک اعلیٰ حضرت رکھنے والے کو اپنے اس امام کی زندگی کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں، اس کے عقائد کے بارے میں علم ضرور ہونا چاہیے، وگرنہ آئے روز نئے نئے فرقے، نئی نئی موٹیاں جنم لے رہی ہیں، جس کو وضو کرنے کا، استنجا کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی میرے امام احمد رضا پہ بات کرنے لگے ہیں۔ آئے روز آپ کو سوشل میڈیا کے اندر عجیب عجیب قسم کی بوتیاں نظر آئیں گی جو میرے امام احمد رضا کے بارے میں بغض کر رہے ہوں گے، لیکن عزیزان محترم یہی بات بھی میرے اعلیٰ حضرت کر گئے کہ تم میری ذات کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، جو کچھ لکھنا چاہتے ہو لکھو، جو کچھ بولنا چاہتے ہو بولو، لیکن آقا کی ذات پہ کبھی بھی امام احمد رضا کوئی آنچ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی ذات کی فکر نہیں کی، لیکن جب بات آ جائے ناموس رسالت کی، بات آ جائے جب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس وقت تو پھر ہمارے امام تو امام ہیں، ہمارے مسلک کا ایک ادنا خادم بھی حضور کی ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر یہ تو میرے امام، اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہر سال الحمدللہ جب سے میں اس مسجد کی خدمت سنبھال رہا ہوں تو سفر المظفر کی 25 تاریخ کو اسلامی مہینہ سفر المظفر، محرم شریف کے بعد سفر کا مہینہ، اس سفر المظفر کی 25 تاریخ کو میرے اور آپ کے امام احمد رضا کا عرس مبارک ہوا کرتا ہے۔ اس لیے علماء کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے بارے میں بتائیں کہ وہ شخصیت کیسی شخصیت گزری ہے۔ تو اس لیے آج اس مناسبت سے جتنا بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہو سکا تو وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ٹائم کے ختم ہونے پر انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ اس ٹاپک پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن ہم اپنے امام احمد رضا خان
اس کی شخصیت کے کس پہلو پہ بات کریں؟ یہ ایسی ہماگیر جہاد ایسی شخصیت ہے کہ جس کے ایک ایک پہلو پہ اگر ہم بات کرنے لگے تو بہت بڑے وقت درکار ہے۔ کون امام احمد رضا جس کو آپ دیکھو تو مفسرین کی سب میں سر فہرست نظر آتے ہیں؟ کون امام احمد رضا جس کو آپ اگر محدثین میں دیکھنا چاہتے ہیں تو محدثین کی صف میں سر فہرست نظر آتے ہیں؟ کون امام احمد رضا اگر آپ ان کو فقہات کی لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، فقہات کی فہرست میں دیکھنا چاہتے ہیں، سر فہرست آپ کو امام احمد رضا کا نام ملے گا۔ اور اگر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فہرست میں دیکھنا ہو تو آپ کو امام احمد رضا سر فہرست ملے گا۔ تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شرع رسالت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 10 شوال المحرم 1272 ہجری بمطابق 4 جون 1856 میں سرزمین ہندوستان کے مشہور صوبہ اتر پردیش کے مشہور شہر بریلی میں پیدا ہوئے اور آپ ایک مذہبی علمی روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تو اندازہ کریں 1856 4 جون 1856 میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے اور آپ ایک مذہبی علمی روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ خود ایک عالم تھے، لیکن آپ کے والد گرامی آپ سے بھی بڑے عالم ہیں، دادا پردادا علمی گھرانہ ہے۔ تو کون امام احمد رضا کہ جس نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم کیا؟ آواز بلند سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے امام کی بات ہو رہی ہے، جس کا دل خوش ہو جائے تو اللہ کی پاکیزگی بآواز بلند بیان، سبحان اللہ۔ اندازہ کریں آج ہم اپنے معاشرے کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں، ہمارے بچے تو اپنی جگہ پہ بڑی بڑی عمر کی اور جناب 50 سال 60 سال کی عمر میں آتے ہیں، جس کو نماز پڑھنے نہیں آتی، لیکن قربان جاؤ امام احمد رضا کے ساتھ 4 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر میں میرے امام احمد رضا نے پورا قرآن ناظرہ ختم کروا۔ اور جب 6 سال کی عمر ہوئی، اب ادھر آپ کے محفل میں 4 سال کا بچہ نہیں بیٹھتا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے جس ہستی نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھا ہو تو پھر وہ بڑا ہو کر امام کیسے نہ بن سکتا؟ بے شک۔ تو 6 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ایک بہت بڑے جمع غفیر میں بڑی تعداد کا مجمع، اس میں آپ نے 6 سال کی عمر میں اس بڑے مجمع میں 2 گھنٹے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد میں بیان فرمایا۔
سال کا. اندازہ کریں کہ میرے اور آپ کے امام کیسی علمی شخصیت گزرے ہیں کہ جو 6 سال کی عمر میں عام خطاب کی طرح نہیں، عام مولویوں کے خطاب کی طرح نہیں، آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا اجتماع ہو اور 6 سال کا بچہ کھڑے ہو کر وہ 2 گھنٹے اور پھر ٹاپک اور عنوان کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی عام ٹاپک نہیں ہے. تو میلاد مصطفیٰ پہ میرے امام نے 2 گھنٹے 6 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر تقریر فرمائی. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مذہبی اور علمی روحانی شخصیت اور گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں. تبھی تو عزیزان محترم آپ اس لیے اٹھا کر دیکھیں میرے امام کا نام والد گرامی نے، آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفتی تھے. آپ نے امام احمد رضا کا نام محمد رکھا. آواز بلند سبحان اللہ. اب لگتا ہے کہ اس گھرانے میں میرے آقا کی محبت کی خوشبو مہک رہی تھی. ارے جس گھرانے میں کوئی لال پیدا ہو جائے، جس گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اس گھرانے کا نظریہ یہ ہے، اس گھرانے کا عقیدہ یہ ہے کہ اس بچے کا نام کسی اور نام کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے احادیث پڑھی تھی، انہوں نے حضور کی محبت میں زندگی گزاری تھی. آج ہمارا بھی معاشرہ ہے، ہم بھی جس معاشرے میں بستے ہیں، آج ہمارے بھی تو خیالات ہیں، ہمارے بھی کوئی نظریات ہیں، ہماری بھی کوئی تربیتیں ہیں. ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، باپ بھی سوچنے لگ جاتا ہے، بیٹا بھی سوچنے لگ جاتا ہے کہ آج بھائی کا نام، ماں ماشاءاللہ وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ آج اپنے بیٹے کا نام کسی فلم اسٹار کا جس نے اس دنیا کے اندر ورلڈ میں نام کمایا ہو اس کا نام رکھ لے. یہ ہماری تربیت ہے. لیکن جس گھرانے میں میرے امام نے پرورش پائی ہے اللہ وہ گھرانہ میرے آقا کی محبت میں سرشار اور شاداب ہمیشہ. کیوں؟ اس لیے کہ میرے امام کا نام اب محمد، اصل نام میرے امام کا محمد ہے، پھر مشہور کیا ہوا؟ احمد رضا. اور یہ امام نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس بنا پر امام احمد رضا کا نام محمد رکھا؟ آئیے اس کے بھی پس پردہ ایک بات ہے، ایک حدیث ہے کہ آج اپنے آپ بھی اپنے نالج میں لے جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں، حدیث پر کریں کہ آپ کا بچہ پیدا ہو، آپ کو اللہ بیٹا عطا کرے تو اس کا نام محمد رکھنا اور اس کا ادب و احترام بھی کرنا ہے. تو عزیزان محترم، مشہور حدیث ہے جس کو سیرت حلبیہ میں امام علی بن قرآن الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جلد نمبر 5 میں 5 صحابہ کرام کی مرویات سے اس حدیث پاک کو نقل کروایا. باوجہ بولا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جن میں امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، یہ بڑی دلچسپ حدیث سنا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لائیں. اللہ جس کو اولاد عطا کرے، نرینہ بیٹا عطا کرے، اس نیت کے ساتھ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا تو خالق کائنات اس کے بیٹے کو اور اس کے باپ کو جنت عطا فرمائے گا. یہ فلم اسٹار کا نام رکھنے سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے، کسی کرکٹر کا نام رکھنے سے آپ جنت نہیں جائیں گے. اگر نام رکھنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
گرامی رکھے، صحابہ کرام کا نام رکھے، صحابہ کرام کی ازواج کا نام رکھے، حضور کی صحابیات کا نام رکھے۔ تو حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ مولود، من کان لہ مولود، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بھی خوش نصیب کو بیٹا عطا فرمائے، فسماہ محمد، پھر وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لے، فحبا لی، میرے آقا نے فرمایا میری محبت میں، فتبرکم باسمی، اور میرے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے جب وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیتا ہے تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کان ہوگا فمولودہ فی الجنت یوم القیامت بغیر حساب، قیامت کے دن وہ اور اس کا باپ جس نے محمد نام رکھا، وہ بچہ اور جس نے نام رکھا، یعنی اس کا باپ بروز قیامت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر لیے جائیں۔ اس حدیث پہ عمل کریں گے کہ نہیں؟ اللہ جسے بھی بیٹا عطا کرے وہ اس نیت کے ساتھ کہ حضور کی محبت میں اور حضور کے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا، تو فکانا ہوگا فمولودہ، وہ اور اس کا بچہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائے۔ تو اس نیت سے میرے امام نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا نام محمد رکھا۔ اور اگر میں ان کی ہسٹری کی طرف آؤں، جناب یہ تو 6 سال کی عمر میں میرے امام احمد رضا نے بڑے مجمع کے اندر 2 گھنٹے میلاد کے موضوع پہ بیان فرمایا۔ جب آپ کی عمر ہوئی نا 8 سال کی، اب بات کرنے لگا ہوں کچھ صاحب علم حضرات کے لیے جن کا تعلق درسیات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ کریں جب ہمارے بچے کی 15 سال یا 20 سال عمر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلواتے ہیں، لیکن قربان جاؤں امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پہ کہ آپ کی 8 سال عمر ہے، آپ نے 8 سال کی عمر میں علم نحو کے اندر پڑھائے جانے والی ہدایت النحو ایک دقیق کتاب ہے جس کے اندر ایسی ابحاث آ جاتی ہے، ایسی بحثیں آ جاتی ہے۔ صاحب علم حضرات اور مدرسین بخود ہی جانتے ہیں کہ وہاں پہ بھی مدرسین کو بعض مقام پہ عزیزان محترم بڑا تدبر، بڑی سوچ فکر کے ساتھ اس مسئلے کو اور جناب والا اس مسئلے کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر طلباء کو سمجھانا پڑتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی اس ذات پہ کہ جس نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کے اوپر حاشیہ عربی میں نقل فرمایا، اردو میں نہیں۔ یہ حاشیہ کیا چیز ہوتی ہے آپ نہیں جانتے کہ حاشیہ کیا ہوتی ہے۔ متن کو حاصل کرنا، متن کو آسان کرنے کے لیے جو عبارت ہوتی ہے اس عبارت کو آسان کرنے کے لیے بعض حضرات اردو میں حاشیہ چڑھا دیتے ہیں، بعض حضرات اپنی سندھی زبان میں حاشیہ چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں امام احمد رضا کی شخصیت پہ کہ ہدایت النحو کی کتاب دیکھیں، وہ بھی عربی کے اندر ہے، لیکن اس کی عبارت کو سمجھانے کے لیے، اس کی متن کو سمجھانے کے لیے آپ نے اردو کا سہارا نہیں لیا، آپ نے اپنی زبان کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اس متن کے عزیزان محترم حاشیہ لکھا وہ عربی زبان میں نقل فرمایا۔ اور یہ اتنا بڑا نہیں کہ آپ گئے کہ جی 50-60 سال اس کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں نابالغی کے عالم میں 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو پہ عربی حاشیہ نقل فرمایا۔ اور آپ کی کتابیں کس کتاب پہ بات کریں؟ آپ صرف ایک فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھ لیں، آج جس کی تحقیق ہو رہی ہے،
آج اس کی 30 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. کتنی؟ 30 جلدیں. آپ آئیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے میرے مکتبے میں آئیں گے، مدرسے میں آئیں گے، آپ کو اس کتاب کی زیارت کروا دیں. جو کہتے ہیں کہ یہ بریلوی تماشا بنا دیا ہے، یہ بریلویت کا نام لگا کر اذان محترم آؤ اس خلش کو بھی میں آپ کے سامنے دور کرنا چاہتا ہوں. شاید آپ کہیں کہ جناب یہ اپنی طرف سے بات کرنے لگے ہیں. آؤ میں پروف کے ساتھ آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں کہ میرے امام کی شخصیت، اعلیٰ حضرت کی شخصیت، امام احمد رضا کی شخصیت وہ ہے جن کو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی تسلیم کیا. یہ میرے ہاتھ میں، یہ آج کل میں نے کہا نا سوشل میڈیا، جس کو بوتھا ہونا نہیں آتا وہ بھی میرے امام پہ بات کرنے لگ جاتا ہے. یار او بھائی، اگر اتنا آپ کو علم پر زور ہے نا، آپ فتاوی رضویہ کا صرف آپ خطبہ پڑھ کے ہمیں سنو، آپ کی علمیت ہمارے سامنے آ جائے گی. جناب والا، یہ روزنامہ جنگ لاہور، کیا ہے روزنامہ جنگ لاہور، 3 اکتوبر 1990 کا چھپا ہوا. 3 اکتوبر 1990 کا نیٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ. آج میں بات کرنے لگا ہوں 1990 میں ایک کالم لکھا مولانا کوثر نیازی، مولانا مولانا کوثر نیازی. یہ مولانا کوثر نیازی کون ہے؟ یہ کوئی بریلوی ہے؟ یہ بہت بڑا ادیب گزرا ہے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، بہت بڑا مولوی گزرا ہے. تو جناب والا اس نے کالم لکھا، اور مولانا کوثر نیازی یہ یاد رکھیں گے، میں نے پروف کے لیے اس لیے دیا کہ آج بات پہ حوالہ مانگا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم نے اسے کیسے سنبھال کے رکھا ہے. آپ بھی پریشان ہوں گے مولوی صاحب والا کانوں کا آواز کھڑی آئے اور کانوں آنے. 1990 کا جناب مولانا کوثر نیازی نے کالم لکھا کس ذات پہ؟ امام احمد رضا کی شخصیت پہ. تو آواز بولنا سبحان اللہ. باتوں کو سمجھا بھی کریں اور یہ مسئلہ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں. خبردار کہ کسی نے ہمارے امام پہ انگلی اٹھائی. کون؟ امام احمد رضا، کہ جس پہ جناب والا مولانا کوثر نیازی نے پورا یہ کالم لکھا ہے. میں آپ کو پڑھانا شروع کر دوں، آپ پھر ٹائمنگ پر زور دیں گے کہ جناب ہمیں جو ہے نا جمعے جو ٹائم گزری وہ آج مولوی صاحب علیہ بٹو ٹائم بھائیو. لیکن میں آپ کو چینا باتیں یہاں سے آپ کو وہ باتیں بتانے لگا ہوں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، جو موجود ہیں. وہ لکھتا ہے کہ جس طرح ہم روزمرہ یا اردو کی کتابوں کے اندر جب عام حضرت بولتے ہیں تو ہمارا ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ جب عام حضرت بولتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جہاں کہیں اگر عام حضرت بولا جائے تو اس سے مراد میرے آقا کی ذات ہوتی ہے. مولانا کوثر نیازی لکھتا ہے کہ جہاں بھی اردو میں اعلیٰ حضرت کا نام استعمال ہو تو اس سے مراد احمد رضا کی ذات ہوتی ہے. آج نئی فرقے، نئی کوٹیاں کی اعلیٰ حضرت کون ہے، اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ارے اپنے باپ سے پوچھو. مولانا کوثر نیازی لکھتا ہے کہ اگر اردو کی کتاب میں کہیں بھی اعلیٰ حضرت صرف لکھا ہوا ہو تو اس سے مراد احمد رضا کی ذات ہوتی ہے. اچھا یہ آپ کہیں کہ جی پتہ نہیں کون سا مولوی ہے یہ مولانا کوثر نیازی. پتہ ہے اس نے دورہ حدیث جو ہے یہ پوری مکمل دورہ حدیث کیا ہے. اس نے یہ خود لکھتا ہے کہ میں نے دورہ حدیث دیوبندیوں کے بڑے مولوی مولانا ادریس کاندھلوی سے میں نے دورہ حدیث کیا. یہ نشانات لگے ہوئے. کہتا ہے کہ میں
اپنے استاد مولانا ادریس کاندھلوی سے حدیث پاک پڑھ رہا تھا، دورہ حدیث کر رہا تھا، تو دورہ حدیث جو ہے جب اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا، یہ کہہ رہا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو پھر ہمارے استاد مولانا ادریس کاندھلوی کہتے کہ مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو امام احمد رضا خان تو ہمارے رسول سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تو نے معاف نہیں کیا، ہم نے سمجھا کہ انہوں نے توحید رسول کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتوہ لگا دیا، جاؤ اسی عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ یہ میں آپ کو اس روزنامہ جنگ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، مولانا ادریس کاندھلوی کہہ رہا ہے کہ امام احمد رضا نے جو فتوے ہمارے بڑے بڑے مولویوں پر لگائے، جو فتوے کفر کے ہمارے بڑے بڑے مولویوں پر لگائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن بخشش کی احمد رضا کی تو اس عمل کی وجہ سے کرے گا کہ جاؤ امام احمد رضا تو نے گستاخان رسول پہ کفر کا فتوہ لگایا، اس کے صدقے میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ یہ تو تمہارا اپنا مولوی کہہ رہا ہے، اور اس کو بھی چھوڑیں، اسی بات کو مولانا کوثر نیازی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیوبندیوں کے بہت بڑے مولانا شفیع محمد ککاڑوی، یہ ہمارے نہیں بلکہ یہ جو اس میں جناب والا کراچی میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی جناب والا وہ کہتے ہیں کہ بولا میں نے ان سے سنا ہے، کس نے کہا؟ مولانا کوثر نیازی نے، اس نے کہا کہ مولانا شفیع دیوبندی نے کہا کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو یہ بات اشرف علی تھانوی تک پہنچی، تو اشرف علی تھانوی اپنے طلباء کو درس حدیث دے رہے تھے۔ اشرف علی تھانوی کو علماء دیوبند سب جانتے ہیں، مولانا شفیع دیوبندی کو سب مولوی جانتے ہیں۔ اب مولانا شفیع دیوبندی مولانا کوثر نیازی کو بتا رہا ہے کہ جناب جب یہ بات پہنچی نا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا ہے، جب اشرف علی تھانوی نے سنا نا تو آپ نے سبق بند کیا اور اپنے بچوں کو کہا، اپنے طلباء کو کہا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت۔ اب اس نے ہاں پر امام احمد رضا کے لیے دعائے مغفرت کی، طلباء حیران رہ گئے کہ جو بریلویوں کا مولوی ہمارے اپنے استاد پر کفر کا فتویٰ لگاتا تھا، آج اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی مغفرت کے لیے یہی اشرف علی تھانوی جو ہے وہ جناب والا دعائیں مغفرت کر رہا ہے۔ بچے پریشان ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مولانا احمد رضا خان نے ہم پر جو کفر کے فتوے اس لیے لگائے ہیں کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسالت کی ہے، اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ یہ اشرف علی تھانوی کا کہنا ہے، یہ آپ کے سامنے روزنامہ جنگ 1990 3 اکتوبر ہے، اور مولانا کوثر نیازی اور جناب اگر عشق مصطفیٰ کی بات آ جائے، اگر شاعر مصطفیٰ کی بات آ جائے، پھر اگر امام اعلیٰ حضرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم ان شعراء میں سر فہرست امام احمد رضا نظر آتے ہیں۔ نیازی لکھتے ہیں کہ میں بہت بڑا ادیب ہوں اور میں عربی میں بھی میں نے جناب والا نعتیں لکھی ہے، فارسی میں بھی لکھی ہے، اردو ادب میں بھی لکھی ہے۔ یہ مولانا کوثر نیازی خود بہت بڑا ادیب گزرا ہے، وہ کہتے ہیں باوجود اس کے میں یقین سے کہتا ہوں خدا کی قسم تمام زمانے کی شاعری ایک طرف، تمام زمانے کی شاعری ایک طرف، اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت سلام ایک طرف۔ یہ میں نہیں مولانا کوثر نیازی کہہ رہا ہے، عزیزان محترم وہ اعلیٰ حضرت تھا
کہ جس کا مثال 25 سفر المظفر کو ہوا، اور اسی لیے ہم 25 سفر المظفر کو الحمدللہ اپنے امام کا عرس مناتے ہیں۔ تو ان کی شخصیت پہ، ان کی ذات پہ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ 28 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب، 28 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب انشاءاللہ عظیم الشان سالانہ عشق مصطفیٰ کانفرنس جامع مسجد الحبیب TMT میں منعقد ہوگی۔ یہ میرے آقا و مولا و امام مجدد الف ثانی اور مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں عشق مصطفیٰ کانفرنس 28 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب انشاءاللہ جامع مسجد الحبیب TMT میں شروع ہو جائے گی، جس میں الحمدللہ بہت بڑے بزرگ عالم دین اور بڑی روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ اویس زمان حضرت علامہ الحاج قاری الحافظ شاہ محمد احرار نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائیں گے۔ پشاور سے ایسی بڑی ہستی تشریف لا رہے ہیں، اس زمانے میں اس مرد کلندر کو دیکھو، عزیزان محترم، پیر ہو تو ایسا ہو، مرشد ہو تو ایسا ہو کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا میرے آقا کی سنت پر ہو، ارے جس کا چہرہ دیکھنے سے رب یاد آ جائے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے پہ نگاہ پڑ جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ مرد کلندر ان کا خطاب بھی ہوگا انشاءاللہ، ان کی تلاوت بھی سماعت کریں گے اور ان سے نعتیں بھی سنیں گے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ مفتی محمد شہزاد خان صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ ان کا بھی خطاب ہوگا۔ مغرب کا عشاء انشاءاللہ محفل نعت ہوگی، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ 10:30 بجے تک یہ دو بیانات ہوں گے اور نعتیں ہوں گی، اس میں ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ۔ 28 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز مغرب جامع مسجد الحبیب TMT کالونی میں عشق مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد ہے، تمام احباب اس میں شرکت